السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طریقے سے مرد حضرات گھر سے باہر رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ لڑکیوں اور عورتوں کا مدرسے میں رہ کر یا اسکول کالج میں شب و روز قیام کر کے علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے خواتین کا جماعت میں جانا کیسا ہے؟ اور لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں وہاں پر لڑکیوں کا رکنا، وہاں پر تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دوستو، آج انہی سوالات کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے شکل میں۔ آپ آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور ان کے اوپر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل پر دینی مسائل فتاوی کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اس طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لاسٹ تک بنے رہیں۔ سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، مروجہ مدرسۃ البنات کی کیا حکم ہے؟ اگر جائز ہو تو بالشرائط یا بغیر شرائط، بالتفصیل مع الدلائل جاننا چاہتا ہوں۔ امید کہ جلدی سے فتویٰ ارسال کر دے، وفقک اللہ تعالی، آمین۔ دارالعلوم دیوبند نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، بس آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی نظر میں دینی تعلیم مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر مطلوب ہے، اور بنیادی عقائد، فرائض اور حلال و حرام کا جاننا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن کریم نے علم کو انسانوں کے لیے بطور انعام الہی کے بیان فرمایا ہے، اور اس میں کہیں بھی مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ نیز مستند احادیث میں عورتوں اور اہل و عیال کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب العلم جلد 1 صفحہ 19 پہ ہے، قال مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ بلکہ تعلیم کے لیے عورتوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی درخواست پر ان کی تعلیم کے لیے ایک دن مخصوص کرنا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم فرمایا ہے اور اس کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ نیز تجربے سے ثابت ہے کہ اجتماعی تعلیم جس قدر مفید ہوتی ہے، انفرادی تعلیم اتنی مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے مدارس نسواں کا قیام کرنا اور لڑکیوں و عورتوں کا تعلیم و تعلم کے لیے وہاں جانا اور ان کا اپنی صنف کے مطابق علوم و فنون حاصل کرنا جائز اور مستحسن ہے، اس لیے کہ اس کا مبنی تعلیم و تعلم کی تنظیم و تشکیل ہے۔ البتہ مدارس نسواں میں لڑکیوں کو تعلیم دلانے کی کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی بہرحال لازم ہے۔ جہاں یہ شرطیں پائی جائیں گی وہاں لڑکیوں کو تعلیم دلانا جائز اور مباح ہوگا، اور جہاں یہ شرائط مفقود ہوں گی وہاں خواتین کا تعلیم کے لیے جانا ناجائز ہوگا۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خواتین کی تعلیم گاہیں اور اسکول و کالج صرف اور صرف خواتین کے لیے مخصوص ہوں، مخلوط تعلیم نہ ہو، اور مردوں کا ان تعلیم گاہوں میں آنا جانا اور عمل دخل ہرگز نہ ہو۔ مدرسے کا جائے وقوع فتنہ فساد اور اس کے امکان سے بھی محفوظ ہو۔ نمبر 2، ان تعلیم گاہوں تک خواتین کی آمد و رفت کا شرعی پردے کے ساتھ ایسا محفوظ انتظام ہو کہ کسی مرحلے میں بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نیک کردار پاک دامن عورتوں کو تعلیم کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر ایسی معلمات نہ مل سکیں تو بدرجہ مجبوری نیک صالح اور قابل اعتماد مردوں کو مقرر کیا جائے جو پس پردہ خواتین کو تعلیم دیں۔ نمبر 4، مدرسے کے حالات کی کڑی نگرانی اور مفاسد و فتن کی روک تھام کا اہتمام بہت ہی اعلی درجے کا ہو۔ نمبر 5، اگر کوئی مدرسہ شرعی مسافت پر ہو تو وہاں جانے کے لیے عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو۔ نمبر 6، مدرسے والوں کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد کے موافق ہوں تاکہ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے سے عقائد خراب نہ ہو۔ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ اگر کسی جگہ تعلیم دی جاتی ہو تو وہاں لڑکیوں کو تعلیم دلانا جائز اور مباح ہوگا۔ واضح رہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلانے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم عمر میں ہماری لڑکی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لے، کیونکہ بڑی لڑکیوں کو دور دراز بھیجنے میں مفاسد ہیں۔ اس لیے بالکل شروع ہی سے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو اس طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں۔ تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔